फखर जमान का इंतहाई मुतनाज़ आउट, भारत की जीत पर दाग बन गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से अंपायर की शिकायत कर दी, इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कौमी टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने मैच के बाद अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मैच रेफरी ND पाइक्राफ्ट को आगाह किया। फखर जमान के मुतनाज़ आउट से मैच में पाकिस्तानी टीम की पोजीशन मुतासिर हुई। अरे अंपायर से तो हाथ मिला लो। भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने से फरार की कोशिशों में अंपायर से भी हाथ मिलाने से गए। भारतीय टीम के हेड कोच ने भारतीय खिलाड़ियों को मैच के बाद ड्रेसिंग रूम से बुलाया, कहा कि अरे अंपायर से तो हाथ मिला लो। हारिस रऊफ का भारतीय बैटर्स के साथ शायकीन को भी करारा जवाब। दौरान मैच भारतीय फैंस की हारिस रऊफ को कोहली के नारे लगाकर तंग करने की कोशिश। हारिस रऊफ भारतीय शायकीन को 6 रफाल तैयारों की तबाही की कहानी इशारों में समझाते रहे। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराह कॉन्फ्रेंस से सऊदी अरब और फ्रांस का कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत का फैसला। फ़लस्तीन और इसराइल के मसले पर 2 रियासती हल के लिए आलमी हिमायत को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए लंदन से न्यूयॉर्क रवाना। जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से अहम खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर समेत कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार अमरीका पहुँच चुके हैं। Pakistan was proud to elect first female Prime Minister, late Benazir Bhutto, in the Muslim world, and more recently, first women Chief Minister Punjab, Maryam Nawaz Sharif. पाकिस्तान सिनफी मुसावात पर यकीन रखता है, ख़वातीन हर शोबे में अपना किरदार अदा कर रही हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। नौजवान नस्ल खुशहाल और पुरअमन मुस्तक़बिल की तश्कील में अपना किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान के नसीब में भी ये सादत आई कि पाकिस्तान भी अपने आप को खादिमैन हरमैन शरीफैन कह सकता है। वज़ीर आज़म का, नवाज शरीफ साहब का और अस्करी क़यादत का, कि जिन्होंने सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह मिल के अवाम के साथ ये जंग लड़ी, भारत को धूल चटाई और अल्लाह ताला की फजल और करम से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा अहम संग मील। पाकिस्तान अब खादिमुल हरमैन शरीफैन में शामिल हो गया। मुआरका हक में कामयाबी से दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं, नवाज शरीफ ने एक्सप्रेस वे बनाई, एटमी धमाके किए तो नवाज शरीफ ने किए। नवाज शरीफ की खिदमात निकाल दो तो खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मरीम नवाज़ ने साहिवाल में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। बोली, पंजाब में पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब आया। 25 लाख अफराद को सैलाब आने से पहले महफूज मुकाम पर पहुँचाया गया। जिसका घर मुकम्मल तबाह हुआ उसे 10 लाख रुपये मिलेंगे, जिसका मट्टी का घर गिरा उसे 5 लाख रुपये मिलेंगे। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास 29 सितंबर को तलब किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पॉलिसी बयान देंगे। अहम फैसलों से मुसलसल माइनस। पीपल्स पार्टी क़यादत अपनी इत्तेहादी हुकूमत से नाराज़। सऊदी दिफाई मुआहदे पर एतमाद में ना लेने का शिकवा। सदर जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अहम हुकूमती शख्सियत से रब्ता करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। अरब सरबराह इजलास में बिलावल भुट्टो को शामिल ना किया गया। दौरा कतर में भी बिलावल को पाकिस्तानी वक्त से अलग रखा गया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के लिए शरीक हुए, वज़ीर-ए-आज़म अकेले शरीक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में भी पीपल्स पार्टी को माइनस किया गया। दरिया सिंध में समंदर की जानिब तेज़ी से बढ़ता सैलाबी रेला। मटियारी के मुकाम पर पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। 4 लाख से ज़ायद क्यूसेक का गुजर। हालांकि करीब
تکھاپور میں زمینداری لوپ بند ٹوٹ گیا، کچے کے علاقوں سکھاپور اور دیگر میں پانی داخل، متعدد دیہات زیر آب، کئی مقامات پر تیار فصلیں ڈوب گئیں، کسانوں کو شدید نقصان، مکینوں میں شدید خوف و ہراس، بے چینی کی لہر دوڑ گئی، عورتوں بچوں بزرگوں کی انتہائی مشکل حالات میں نقل مکانی، حکومتی مشینری صرف دعووں اور بیانات کی حد تک محدود۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی صورتحال کے باعث موٹر وے M5 10 روز سے بند، دریائے ستلج کا سیلابی پانی ابھی بھی 8 سے 10 فٹ کی بلند سطح پر موجود، موٹر وے M5 بند ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات، میاوالی میں جنا بیراج کے جنوبی حصے میں شگاف پڑ گیا، سی پیک کو ملانے والی سڑک بہہ گئی، بورے والا میں سیلاب کے باعث متعدد بستیاں سیلاب کی نظر، سینکڑوں افراد بے گھر۔ پہلے سے آتی ہے ایسے ہی نا، دیکھتے ہیں آتی ہے پانی ٹینکس میں بھر کے لائیں تاکہ یہ شاور لیں بچے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بہاول نگر میں سیلاب متاثرین کیمپ کا دورہ، متاثرین سے خیریت دریافت کی، سہولیات کا جائزہ لیا، مریم نواز کو سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریلیف پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے متاثرین کیمپ میں سلائی مشین بھی چلائی، متاثرین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا۔ دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال، لیکن شادی تو ہو کر رہے گی۔ قصور کے گنجا کلاں کا رہائشی ماجد ڈوگر کشتی پر بارات لے کر دلہن کے گھر پہنچ گیا، دلہا اور باراتیوں نے ریسکیو کی کشتی کا سہارا لیا، بارات اپنی منزل پر جا پہنچی اور یہ منظر دیکھنے والوں کو حیران کر گیا۔ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت، بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا، کیس کے آخری 2 گواہوں کے بیانات ریکارڈ، بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس، اسلام آباد کی اے ٹی سی نے پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، عدالت کا اسد قیصر کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم، پرویز الہی، اسد عمر، شبلی فراز کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور، بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے وزارت قانون کو لکھے گئے خط کا تاحال جواب نہ آیا۔ پی ٹی آئی کا ایجنڈا ریاست مخالف نہیں، بانی پی ٹی آئی نے بھی کہا ہے کہ ملک بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آج بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہو سکی، ملاقاتیں ضرورت ہیں اور ضروری ہیں کیونکہ پارٹی بانی پر ہدایت پر چلتی ہے۔ علیمہ خان بولیں گی توشہ خانہ کیس میں ایک گواہ جھوٹا ثابت ہوا، جھوٹی گواہی پر کیس ختم ہونا چاہیے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں متنازع ٹویٹ کیس، ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا 2 ملزمان کو گرفتار کر کے 24 ستمبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم، پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف آزادی مارچ کا کیس، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، عدالت کا عمران اسماعیل کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ جعلی ڈگری کیس میں جمشید دستی کو 7 سال قید کی سزا، ملتان کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کی عدالت نے جعلی ڈگری کیس کا فیصلہ سنا دیا، الیکشن کمیشن کے مطابق سندھ ہائی ایجوکیشن کمیشن کے پاس جمشید دستی کا ڈگری کا ریکارڈ موجود نہیں، ملزم نے آرٹیکل 62 اور 63 کی خلاف ورزی کی۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 2 لٹیرے ہلاک، شہری سے لوٹ مار کی واردات کر رہے تھے، زخمی لٹیرے اسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ کراچی کے میمن گوٹ سے 3 خواجہ سراؤں کی لاشیں ملنے کی تحقیقات، قتل کا مقدمہ میمن گوٹ تھانے میں درج، مقتولین کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی، تینوں خواجہ سرا مرد نکلے، موت گولیاں لگنے اور خون زیادہ بہنے سے ہوئی، پولیس واردات کو ہائی پروفائل کیس کے طور پر دیکھ رہی ہے، قاتلوں کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل۔ ایران میں سخت گیر ارکان پارلیمنٹ نے ایک بار پھر ایٹم بم بنانے کا مطالبہ کر دیا، 70 ارکان پارلیمنٹ نے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل اور پارلیمنٹ کے نام خط میں دفاعی نظریے اور جوہری ہتھیاروں سے متعلق موقف کا اثر نو جائزہ لینے پر زور دیا۔ ارکان پارلیمنٹ نے واضح کیا کہ دفاعی نظریہ اس وقت وضع کیا گیا جب مغربی طاقتیں اسرائیلی جارحیت کو روکنے میں کامیاب ہوئیں،
اسرائیل پاگلپن کے دہانے پر پہنچ گیا ہے، لہٰذا ایران کو بھی پالیسی بدلنے کی ضرورت ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے فلسطینی ریاست تسلیم کرنا پائیدار امن کی جانب اہم قدم قرار دے دیا۔ برطانوی وزیر خارجہ ہیوٹ کاپر نے کہا کہ 2 ریاستی حل زندہ رکھنا برطانیہ کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اسرائیل کی مقبوضہ علاقوں کو ضم کرنے کی کوشش سے امن عمل خطرے میں پڑ جائے گا۔ جرمن وزیر خارجہ کا انتباہ، یورپی کمیشن کی سربراہ ارسلا ون ڈیر لائن کا مقبوضہ علاقے ضم کرنے پر اسرائیل کو سنگین نتائج کا انتباہ۔ برطانیہ میں فلسطینی مشن کی عمارت کو سفارت خانے کا درجہ مل گیا، فلسطینی پرچم بھی لہرا دیا گیا۔ برطانیہ میں فلسطینی سفیر نے کہا، فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا تاریخی ناانصافیوں کو درست کرنے اور آزادی، وقار، بنیادی انسانی حقوق پر مبنی مستقبل کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار ہے۔ فرانس میں 21 ٹاؤن ہالز پر بھی فلسطینی پرچم لہرا دیا گیا۔ فرانسیسی صدر نے کہا، اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی تک فلسطین میں سفارت خانہ نہیں کھولیں گے۔ صہیونی فوج کے غزہ سٹی میں شدید حملے، بعض بلند عمارتیں اور مکانات ملیہ میٹ کر دیے۔ صبح سے جاری حملوں میں مزید 29 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 65,350 ہو گئی۔ شدید حملوں کے باعث لوگوں کو غزہ سٹی سے نکلنے میں شدید مشکلات کا سامنا۔ غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے اٹلی سے نکلنے والا مغارب سمود فلوٹیلا ڈرونز کے نرغے میں آ گیا۔ جہازوں پر مسلسل پروازوں سے شدید خدشات، مرکزی قافلے میں شامل ہونے کے لیے لیبیا کا اسپتال بردار جہاز بھی چل پڑا۔ حماس کا امریکن صدر ٹرمپ کے نام خط، غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی کی ضمانت مانگ لی، آدھے یرغمالیوں کو رہا کرنے کی پیشکش۔ خط قطری ثالثوں کے پاس موجود، اسی ہفتے ٹرمپ کو پہنچایا جائے گا۔ حماس رہنما اسامہ حمدان کہتے ہیں کہ اسرائیل جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے اور نہ ہی مذاکرات۔ فلسطینی ریاست قائم ہوگی تو نام نہاد صہیونی وجود کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر یہ نہ سمجھیں کہ آپ عقل کل ہیں۔ اگر پنجاب میں سیلاب پر کوئی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بنے تو معلوم ہوگا کہ پنجاب میں تباہی اس سے کم ہو سکتی تھی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی تنقید، کہا کہ ناتجربہ کاری کی وجہ سے پنجاب میں سیلاب سے تباہی کا دائرہ وسیع ہے۔ شرجیل میمن کو جتنی وفاق اور پنجاب کی فکر ہے، کاش اتنی سندھ اور کراچی کی ہوتی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا جوابی وار، بولی کہ سارے پاکستان کو سکھانے کا آپ نے ٹھیکہ لیا لیکن خود نہیں سیکھنا۔ ایک جماعت نے مسلسل حکومت کے بعد سندھ اور کراچی کو زمانہ قدیم کا علاقہ بنا دیا۔ ایشیا کپ میں آج پاکستان کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ فائنل تک رسائی کے لیے گرین شرٹس کو میچ جیتنا ہوگا۔ شکست کی صورت میں اگر مگر کا کھیل شروع ہو جائے گا۔ سپر 4 مرحلے میں موجود چاروں ٹیموں کے پاس فائنل میں کوالیفائی کرنے کا موقع ہے۔ ایشیا کپ سپر 4 میں بھارت نے پاکستان کو 6 وکٹوں سے شکست دی۔ پاک جنوبی افریقہ ویمنز ون ڈے سیریز، تیسرے میچ میں قومی ٹیم نے جنوبی افریقہ کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر نشرہ سندھو کی تباہ کن بولنگ، 6 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ سیدہ عروب شاہ نے بھی 2 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ مہمان ٹیم 26ویں اوور میں صرف 115 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ پاکستان نے کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ جیت لی۔ ٹورنامنٹ کے فائنل میں پاکستان نے سری لنکا کو 2-0 سے شکست دی۔ پاکستان ٹیم پورے ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست رہی۔ اور 2 گول گپے کم کیوں ملے؟ بھارتی ریاست گجرات میں خاتون نے صرف 2 گول گپے کم ملنے پر سڑک کے بیچ دھرنا دے دیا۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، پولیس نے خاتون کو سڑک سے ہٹا کر ٹریفک بحال کروائی۔